بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت بڑا اجتماع ہے، اپنی موجودگی کا اظہار فرمائیں اور نبی کریم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور بلند آواز: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. انتہائی عزت و احترام کے لائق استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ علامہ مفتی محمد عارف الحسن الحسنی صاحب، اسٹیج کے زیب و زینت، دیگر انتہائی عزت کے لائق معزز کثیر علماء کرام، سینوں میں مالک کائنات کی لاریب کلام کو محفوظ رکھنے والے انتہائی قابل احترام معزز حفاظ قرآن، دربار مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں نعت کے گوہر پیش کرنے والے ثنا خان، دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اس عظیم الشان سالانہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اور یوم عرس رضا علیہ رحمہ کی اس خوبصورت تقریب میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. اس عظیم الشان اور خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر بزم یوم رضا اور میلاد مصطفیٰ کے تمام عہدیدار و اراکین کو مبارکباد پیش کروں گا اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا.
انہوں نے انتہائی محبت، لگن اور شوق کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کے انتظامات کیے۔ دور دراز تک دن رات ایک کر کے دعوت، پیغام اور اعلان پہنچائے۔ یہاں کئی دنوں سے اس خوبصورت پنڈال کو سجانے میں مگن رہے اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دن دکھایا۔ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں، جن کے چمکتے دمکتے چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت احباب بڑی تعداد میں اس پنڈال کے اندر حاضر ہیں اور اپنے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک سماعت کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد میں جس کی جتنی کوشش ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ سے جزائے دارین عطا فرمائے۔ جس کی جتنی محنت ہے، اللہ پاک اجر کثیر عطا فرمائے۔ مالی طور پر جن احباب نے تعاون کیا، اللہ پاک ان کی عزت، ایمان اور رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم تاجدار کائنات ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرنے کے لیے میں چند لمحے آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آپ کے مہمان خصوصی شمشیر اعلی حضرت مجاہد اسلام قبلہ حضور فخر سادات سید محمد خرم ریاض شاہ صاحب، وہ بھی کچھ ہی دیر کے بعد آپ کے سامنے جلوہ گر ہونے والے ہیں، جو کہ پروگرام کو دونوں نسبتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تعارف بھی ہوتا ہے۔ تو میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور فکر رضا کے حوالے سے آپ میرے بعد گفتگو سماعت کریں گے۔ یہ ابتدائی تمہیدی چند کلمات میں نے پیش کیے جو انتہائی ضروری بھی تھے۔ اب آپ مہربانی فرمائیں، موجودگی کا ثبوت دیں۔ آپ کی آواز سے یہ پنڈال گونجنا چاہیے۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ کے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس ہے، اور دنیا بھر کے مسلمان ربیع النور شریف کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد پاک، آپ کی ولادت باسعادت پر خوشی مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور کائنات کے سب سے بڑے انعام پر اظہار تشکر پیش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں خود ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا انعام اور فضل عظیم قرار دیا، اور واضح الفاظ میں اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایمان والوں پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، انعام ہے کہ ان میں شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ آقا پاک علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ حضور علیہ السلام رحمت کائنات بن کر تشریف لائے۔ اس وجہ سے آپ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آقا پاک علیہ السلام اپنی امت کے لیے شفاعت کا تاج پہن کر کے تشریف لائے، اس لیے حضور علیہ السلام اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کی وساطت
اور وسیلے سے اللہ نے آسمان سے نازل ہونے والے عذاب کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ وہ زمینوں کا پھٹنا، آسمانوں سے پتھروں کا برسنا، آگ کے بادل برسنے اور آندھیاں چلنا اور شکلوں کا تبدیل ہو جانا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اب آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کی جلوہ گری ہو چکی ہے، اب اللہ پاک کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل فرمائے، عذاب مسلط فرمائے۔ آقا پاک کا صدقہ اللہ پاک نے گناہگاروں کی شفاعت کا سامان کیا کہ وہ فضل عظیم ہیں۔ آقا پاک کا صدقہ اللہ پاک نے عذابوں کو موقوف کیا کہ وہ فضل عظیم ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام کا صدقہ اللہ نے اس امت کو امتوں میں سب سے اعلیٰ کیا کہ وہ فضل عظیم ہیں۔ ہم ہر امت میں سے بہترین امت ہیں۔ اس کی وجہ ہمارا علم نہیں ہے، ہمارا قد کاٹ نہیں ہے، زور بازو نہیں ہے، فن کمال نہیں ہے، شکل و شباہت نہیں ہے، دولت کی فراوانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں بہترین امت اس لیے قرار دیا، ہم آقا پاک کی امت ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضور کا صدقہ ہمیں عزتیں ملی ہیں، ہمیں شان ملی ہے، مرتبہ ملا ہے، تو آقا پاک علیہ السلام اللہ کا فضل ہے اور سب سے بڑا فضل ہے اور سب سے بڑا انعام ہے۔ رب ذوالجلال نے نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی آمد پاک، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی جلوہ گری کا قرآن مقدس میں بارہا مرتبہ ذکر خیر فرمایا ہے۔ جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آیت پاک بھی سنیے، ترجمہ بھی سماعت فرمائیے، پھر مختصر وضاحت بھی سماعت فرمائیے، اور پھر اندازہ فرمائیے کہ آقا پاک کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ نے کتنے انعام دیے، کتنی عزتیں دیں اور کیا کیا لطف اور کرم عطا فرمائے، اور آقا پاک علیہ السلام کا صدقہ ہی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے لوگو جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ قرآن مقدس میں جہاں پر بھی حضور کے آنے کا ذکر ہے، آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہے، آپ کے ارسال کیے جانے کا ذکر ہے، آپ کی بعثت کا ذکر ہے، آپ کے تشریف لانے کا ذکر ہے، اگر قرآن حضور کے لیے جاءکم کہ حضور تمہارے پاس تشریف لائے یہ ذکر کرے تو یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن ارسلنا حضور کے بھیجنے کا ذکر کرے یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن آقا پاک علیہ السلام کے لیے بعثا بھیجنے کا لفظ استعمال کرے یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ قرآن نے کئی مرتبہ نبی کریم کا ذکر فرمایا، اور قرآن نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار میرے آقا و مولا نبی پاک کا میلاد مصطفیٰ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ بولیے گا، تھوڑا تھوڑا بولیے، آپ بڑے مجمع ہیں، ذرا بولیے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ بار بار آقا پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کا تذکرہ رب کے قرآن نے فرمایا۔ اب سنیے گا، اے لوگو تمہارے اندر تم میں سے شان والے رسول تشریف فرمائے۔ حضور کا منصب کیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یا آقا پاک علیہ السلام کی صفات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ چند حضور کی ذمہ داریوں یا آقا کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بغور سماعت فرمائیں۔ آقا پاک کے لیے فرمایا، میرے محبوب تمہارے اندر تشریف لائے، آپ کا پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیکم
आयातिना, मेरे महबूब तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाते हैं। इस आयत मुबारका कि ये अल्फाज हैं, यतलू अलैकुम आयातिना, मेरे वो हबीब तुम पर हमारी आयात तिलावत करते हैं। सादा मफहूम ये है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हें अल्लाह पाक का कुरान पहुंचाते हैं। इससे भी और सादा तर्जमा ये है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तुम्हें अल्लाह का कुरान सिखाते हैं, अता फरमाते हैं, तुम तक कुरान पहुंचाते हैं। अब तवज्जो देना मेरे भाइयों, हम कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक कारी साहिब भी हमें कुरान सुनाते हैं, ये भी कुरान की तिलावत करते हैं। एक आलिम भी हमें कुरान सुनाते हैं, ये भी कुरान की तिलावत करते हैं। एक बच्चा भी कुरान सुनाता है, ये भी कुरान की तिलावत करता है। महबूब करीम की तिलावत करने और आम बंदे की तिलावत करने में फ़र्क क्या है? यतलू अलैकुम आयातिना, मेरे हबीब तुम पर हमारी आयात तिलावत करते हैं। महबूब का तिलावत करना और है, उम्मती का तिलावत करना और है। दोस्तों, किसी कारी साहिब ने तिलावत की है, किताब को खोला, वहां से कुरान लिया, हमें सुनाया, उस्तादों के पास पढ़ा, वहां से लिया, हमें सुनाया। उन्होंने अपने असातिज़ा से ये बात चलती है सहाबा किराम और अहले बैत अतहार तक कि उनसे उम्मत ने कुरान लिया और उम्मत को पहुंचाया, उम्मत को लिया और आगे पहुंचाया। सहाबा किराम और अहले बैत ने कहां से लिया? अल्लाह के महबूब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा और अहले बैत ने अल्लाह का कुरान सीखा है। यतलू अलैकुम आयातिना, हुजूर ने कहां से लिया, कहां से सीखा? आओ कुरान क्या कहता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करते, पाश पाश हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। लोगों, ये कुरान का जलाल है, अल्लाह के कलाम की ये सकत है। एक अल्लाह की ज़ात है, एक अल्लाह की सिफात है। जिस तरह ज़ात में जलाल है, सिफात में जलाल है, कलाम अल्लाह की सिफत है, ज़ात भी जलाल वाली और सिफात भी जलाल वाली। ज़ात का जलाल क्या है? तूर पहाड़ पर करोड़ों पर्दों से एक तजल्ली पहाड़ जल गया, देखने वाले जान की बाजी हार गए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अपने होशो हवास कुर्बान कर बैठे। ये ज़ात का जलाल है। अब कलाम भी तो अल्लाह का है, इसमें भी जलाल है। कुरान कहता है, अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करता, पहाड़ टूट जाते, टुकड़े हो जाते। ये अल्लाह की वो निशानी है, ये अल्लाह की वो अमानत है कि पहाड़ों के कलेजे लरसते हैं। ताकत नहीं है कि कुरान उठा सके, जमीन थरथराती है। कुव्वत नहीं है कि कुरान उठा सके, आसमान लरसते हैं। हिम्मत नहीं है कि कुरान उठा सके। अरे समंदरों के कलेजे में वो कुव्वत नहीं है कि अल्लाह का कुरान ले सके। तो मेरा रब फरमाता है, एहसान मानो ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, लोगो तुम पर एहसान है, मेरे हुजूर की आमद एहसान है। यतलू अलैकुम आयातिना, वो कुरान जो ना जमीन उठा सके, ना आसमां उठा सके, ना समंदर उठा सके, ना पहाड़ उठा सके, वो पूरा कुरान सीने मुस्तफा ने उठा लिया है। आपका सुभान अल्लाह मट्ठा रहा, मैं भी मट्ठा रहूंगा। आप तकड़े रहे, मैं भी तकड़ा हो जाऊंगा। जरा आगे पीछे सारे बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज से भी अगर आवाज आए तो इनको भी पूरा सवाब मिलेगा। जरा बोलिए स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब सुनिएगा दोस्ताने गिरामी, पूरा कुरान सीने मुस्तफ़ा में समो गया। अलम नशरह लक सदरक, ए महबूब आपके लिए आपका सीना आपके रब ने खोल दिया। ए हबीब, क्या हमने
आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया। ये शरह सदर क्या है, इसकी तफसीरें बहुत सी हैं और हर तफसीर बरहक है। जिनमें से एक तफसीर ये भी है कि अल्लाह कहता है, रब्बुल जलाल फरमाता है, महबूब हमने आपका सीना खोल दिया है। इसका मतलब ये है, ए हबीब, वो कुरान जो जमीन में ना समाए, आसमां में ना समाए, समंदरों के कलेजे में ना समाए, पहाड़ों में सकत ना हो, हमने आपका सीना खोल दिया है। पूरा कुरान सीना मुस्तफा में समो दिया है। ये हुजूर का सीना है। अब यतलू अलैकुम आयातिना, इसमें हुस्न क्या है? अब आपके जहनों में बैठेगा कि ये कुरान रब से लेना आसान ना था, रब से लेना ये सौखा ना था, कलाम इलाही का जलाल बर्दाश्त करना ये आसान ना था, रब्बुल जलाल के कलाम का बार उठाना, बोझ उठाना ये आसान ना था। मेरा रब कहता है, यतलू अलैकुम आयातिना, ऐ लोगों मैंने लिए रसूल भेजा है। शान तो देखो, मकाम तो देखो, रब से ले रहा है, तुम्हें दे रहा है, रब से सुन रहा है, तुम्हें सुना रहा है, रब से पढ़ रहा है, तुम्हें कुरान पढ़ा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक नारा लग बनियाना वत समझा हा भाई महफिल चल दी पई है इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से लेते हैं, इधर देते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। अल्लाह अकबर। आका पाक अलैहिस्सलाम वास्ता है, वसीला है। मैं यहाँ पर एक गुजारिश करूंगा, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। पूरी तवज्जो देना मेरे भाइयों, मैं क्या अर्ज करने जा रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ समात करना। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ, जरा बात जहन नशीन करना और पूरी तवज्जो मरकूज रखना। रब्बुल जलाल फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लाह अकबर। ईमान वालों की शान है, मुत्तकीन की ये सिफ्त है, गैब पर ईमान लाते हैं। बोलो किस पर ईमान लाते हैं? बोलिए गैब पर ईमान लाते हैं। हम जो ईमान लाए हैं वो ईमान बिल गैब है। इसका मतलब क्या है? मैं सादा लफ्जों में बताऊं, अल्लाह पाक की जात पर हम ईमान बिल गैब लाए हैं। हमने खुदा को देखा नहीं लेकिन माना है, ये ईमान बिल गैब है। अंबिया को देखा नहीं, माना है, ईमान बिल गैब है। आसमानी किताबों को हमने जो पहले नाजिल हुई देखा नहीं लेकिन माना है, ये ईमान बिल गैब है। जन्नत दोज़ख को देखा नहीं, माना है, ये ईमान बिल गैब है। क़यामत को देखा नहीं लेकिन माना है, ये ईमान बिल गैब है। कुरान कहता है ईमान बिल गैब। हम सब ईमान बिल गैब लाए हैं। गैब क्या है? जिसको देखा ना जा सके, जो देखने की कुव्वत से बाहर हो, जो सूंघने की ताकत से बाहर हो, जो चखने की ताकत से बाहर हो, जो सुनने की ताकत से बाहर हो, जो छूने की ताकत से, हवा से, खमसा से जो मावरा है वो गैब है। हम गैब पर ईमान लाए हैं। मेरे भाइयों, गैब पर ईमान लाने के लिए गैब का पता होना जरूरी है, गैब का इल्म होना जरूरी है, गैब की खबर का हम तक पहुंचना जरूरी है। ये कौन है जिसने गैब बताया और हम ईमान लाए? ये कौम है जिसने गैब सुनाया और हम ईमान लाए। अगर वो बताने वाला ना हो, ईमान कैसे लाएं? सुनाने वाला ना हो, ईमान कैसे लाएं? खबरें देने वाला ना हो, ईमान कैसे लाएं? मानना पड़ेगा वो वास्ता, वो वसीला जो रब और रब की मखलूक के दरमियान है, वो वास्ता जो अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान है, वो वास्ता जो अल्लाह और ईमान वालों के दरमियान है, वो कायनात का सबसे बड़ा वास्ता ताजदार कायनात हबीब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जो उधर की गैब की खबरें हमें देते हैं, हम सुनते हैं, हम मानते हैं, हम ईमान लाते हैं। इस वास्ते को निकाल दिया जाए तो उधर से कुरान इधर कैसे आए? इस वास्ते को निकाल दिया जाए तो उधर की बात इधर कैसे आए? इस वास्ते को निकाल दिया जाए उधर की खबरें इधर कैसे आए? पता चला कायनात का सबसे बड़ा वसीला रब्बुल जलाल ने ज़ात मुस्तफ़ा को बना दिया है। वो ज़ात मुस्तफ़ा हमारे कुरान में भी वसीला है, हमारे ईमान में भी वसीला है। ए वक्फा नारे वास्ते होंदा है, कुनारा मेहरबानी कीता करो।
अल्लाह अकबर व कबीरा। वैसे इस तरह बड़े जलसों में जो नकीब महफिल है उसको ज़रा फुर्तीला होना चाहिए, मौके की तलाश के कहाँ पे खतीब साहब ज़रा मुझे मौका देते हैं और मैं वालिहाना नारा सुनाता हूँ, और जिनको नारों का वल आता है उनको भी ज़रा तैयार बैठना चाहिए। मज़ा नहीं आता ना इतना बड़ा मजमा हो और कमाल आज जो है इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो और फिर दरमियान में आप खामोशी छा जाए, लुत्फ नहीं आता, मज़ा नहीं आता। ज़रा सुभान अल्लाह बोलिए मेरे भाइयों। नारे तकबीर। रिपीट बंद कर छोड़ो मेरे भाई। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह अकबर व कबीरा। आपके नकीब महफिल बड़े माहिर हैं नकाबत में, लेकिन नारे बेसुरे लगाते हैं। मैं आपकी तरबियत करता चला जाऊं जनाबे वाला। नारे तकबीर, नारे में सुर होनी चाहिए, सुर, और नारे में वजन होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ए नारा नारा, नारियां ने मारनियां। अल्लाह अकबर व कबीरा। सामीन मोहतरम सुनिएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा था। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम यतलू अलैकुम आयातिना, मैं इसका आपको वजाहत पेश कर रहा था, इसका मतलब, इसका मफहूम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और यहां मैं रुक जाऊं तो 2 घंटे यहीं पे लगा दूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता। जो आयत मुकस्सा पड़ी है मैं उसको मुकम्मल करना चाहता हूं। जरा सुभान अल्लाह बोलिए। यतलू अलैकुम आयातिना का हुस्न आप समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है? मेरा रब बता रहा है, लोगों अगर कुरान मिला है तो इनका सदका, ईमान मिला है तो इनका सदका, रहमान मिला है तो इनका सदका, कलमा मिला है तो इनका सदका, नमाज है तो इनका सदका, रोजे हैं इनका सदका, ईमान भी मुस्तफ़ा का सदका है, इस्लाम भी मुस्तफ़ा का सदका है। लिहाजा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फीहिम रसूला। लोगों इससे बड़ा एहसान क्या हो कि तुम्हें हुजूर का सदका, कुरान भी दिया है, ईमान भी दिया है, इस्लाम भी दिया है। जो तुम्हें 10,000 रुपया दे वो तो तुम्हारे लिए मोहसिन ठहरा, जो तुम्हारी नौकरी लगा दे वो तो तुम्हारे लिए मोहसिन ठहरा, जो तुम्हारे मकान में ताउन कर दे वो तो तुम्हारे लिए मोहसिन ठहरा, जो तुम्हारी दरसगाह की तामीर में मदद कर दे वो तो तुम्हारे लिए मोहसिन ठहरा, जो तुम्हें दावत पे बुला ले वो तो तुम्हारे लिए मोहसिन ठहरा। दुनिया के छोटे छोटे इनाम और एहसान करने वालों को मोहसिन मानते हो। सबसे बड़ा एहसान तो ईमान है, सबसे बड़ा एहसान तो कुरान है, सबसे बड़ा एहसान तो रब की मार्फत और पहचान है। तो जो कायनात की बड़ी नेमतें हैं, एहसान मानो ना, मैंने ये दी हैं तो मुस्तफ़ा का सदका दी है। अल्लाह अकबर व कबीरा। आप लगता है जाग गए हैं, अब मुझे अगले लफ्ज की तरफ जाना चाहिए। यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। मेरे नबी पाक का ये दूसरा मनसब है, आपकी ड्यूटी है और आपकी सिफ्त है, आपकी शान है। व युज़क्कीकुम, मेरे नबी तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हारे दिलों को साफ करते हैं, तुम्हारे अंदर के तजंग धोते हैं, मैल साफ करते हैं, तुम्हें सुथरा करते हैं। समझ आ रही है? मैंने कितने सौखे लफ्जों में एक लफ्ज के मानी समझाने के लिए, मकसद तकरीर करना नहीं होता, मकसद बात समझाना होता है। इसलिए मैं सौखे से सौखे अल्फाज उठा करके ला रहा हूं ताकि आपको वयुज़क्कीकुम का मतलब समझ आ जाए। ये तज़किया से है, ये तज़किया नफ्स, नफ्स की सफाई, नफ्स की सुथराई। क़द अफ़लाहा मन ज़क्काहा, वो कामयाब हुआ जिसने नफ्स को साफ कर लिया। ये नफ्स साफ करना, दिलों को पाक करना, दिलों को तहारत देना, ये किसका काम है? वयुज़क्कीकुम, मेरा नबी तुम्हें पाक करता है। और यार कितना बड़ा जुमला है, मेरा नबी तुम्हें पाक करता है, मेरे नबी तुम्हें पाक करते हैं। याद रखना लोगों, दुनिया की हर शय को पाक करने का वल है, पानी है, केमिकल है, साबुन है, सर्फ है,
دل کو پاک کرنے کا بل دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ دل ایک اندر کے معاملے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، مولا یہ دل گدلا ہو جائے، میلا ہو جائے، یہ کیسے پاک ہوگا؟ فرمایا اٹھانا اپنے دل کو اور مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ڈال دینا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، نگاہ فرماتے ہیں، دلوں کو پاک فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ہمیں اللہ اکبر و کبیرہ۔ ارے اے خدا کے بندو، کہیں میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اٹھاؤ ان دلوں کو اور چوکھٹ مصطفیٰ پہ ڈالو، در مصطفیٰ پہ ڈالو۔ وَيُزَكِّيكُمْ، میرے نبی دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ یہ خطاب کن سے ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ بالواسطہ یہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے، لیکن دوستو بلا واسطہ اللہ پاک کلام کر رہا ہے نبی کے صحابہ سے اور فرما رہا ہے اے صحابہ وَيُزَكِّيكُمْ، میرے نبی تمہیں پاک کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کتنے پاکیزہ ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ لوگوں صحابہ کے دل پاک ہیں، اہل بیت کے دل پاک ہیں، کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے دلوں پر ڈائریکٹ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ نگاہ مصطفیٰ نے نہ کسی صحابی کے دل کو میلا چھوڑا ہے، نہ اہل بیت کے کسی فرد کو میلا چھوڑا ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جس نے ان کے دلوں کو اتنا اجلا کر دیا ہے، اتنا اعلیٰ کر دیا ہے، اتنی شان والا کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، لوگوں یوں ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے۔ میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بات لمبی ہونے اور بات کو طول دینے سے میں گریز کر رہا ہوں، اس لیے اختصار کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے۔ ایمان کا تعلق یہ باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، نظریے کا نام ہے۔ اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رکوع و سجود کا نام ہے۔ جائز و ناجائز پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اب سنیے گا میرے بھائیوں، میں کیا عرض کر رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، وہ ایمان جو صحابہ کا ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ صحابہ کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اجلا ہے، ان کے دل اتنے پاکیزہ ہیں، ان کے دل اتنے منور ہیں کہ رب ذوالجلال نے صحابہ کے پاک دلوں کو اور اعلیٰ ایمان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے، ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان میں حسن کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، توحید کی خوشبو بھی ہے، قرآن کی محبت بھی ہے، انبیاء کرام کی الفت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تلاوتوں کا نور بھی ہے، ذکر کی چاشنی بھی ہے۔ لیکن صحابہ کے ہر رنگ پر جو رنگ غالب نظر آتا ہے وہ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے۔ کبھی تو نمازوں میں صفیں ٹوٹ رہی ہیں اور راستے چھوٹ رہے ہیں اور مصلے دیے جا رہے ہیں اور حضور کی تعظیم کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ اے ابو بکر، ہم کہتے رہے تم کھڑے رہتے، مصلی کیوں چھوڑا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا کہاں، نبیوں کا امام کہاں؟ وہ بتا رہے ہیں لوگوں نماز بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایک اشارہ ہوا اے صحابہ، مکہ چھوڑنا ہے، جاگیریں چھوڑنی ہیں، جائیدادیں چھوڑنی ہیں، وطن چھوڑنا ہے، دکانیں چھوڑنی ہیں، گھر چھوڑنے ہیں، رشتے چھوڑنے ہیں، ناطے چھوڑنے ہیں، سنگتیں چھوڑنی ہیں۔ گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے، ہجرت کرنا کتنا اوکھا ہے، چلتے کاروبار کو لات مارنا کتنا مشکل ہے، زمین و جاگیر کو ٹھکرا کے جانا کتنا اوکھا ہے، رشتے داریاں توڑ کے جانا کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہ صحابہ ہیں، ایک امتحان نہیں کہ مال چھوڑنا ہے، ایک امتحان نہیں کہ رشتے توڑنے ہیں، ایک امتحان نہیں ہے کہ وطن چھوڑنا ہے، ایک امتحان نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑنا ہے، ایک امتحان نہیں ہے کہ
گھروں کو چھوڑنا ہے. کائنات کا ہر امتحان آج صحابہ کرام پر ہے. حضور کا اشارہ ہو گیا, صحابہ یہ وطن چھوڑنا ہے, مدینہ آباد کرنا ہے. کوئی ثابت کرے. ایک صحابی بھی آئے ہوں اور در رسول پہ آ کر کے بیٹھے ہوں اور عرض کیا ہو, یا رسول اللہ میرا اوکھا ہے آنا, رشتہ داریاں نہیں چھوڑ سکتا. کوئی آیا ہو اور کہا ہو حضور میری معذرت قبول فرمائیں, میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا. کوئی آیا ہو اور کہا ہو یا رسول اللہ میں اپنے کاروبار جائیدادیں نہیں چھوڑ سکتا. وہ صحابہ تھے, وہ عزت و احترام کرنے والے تھے, وہ نبی پاک سے والہانہ پیار کرنے والے تھے. صحابہ کرام نے حضور کی آواز پہ لبیک کہا, رشتے چھوڑے, وطن چھوڑا, جاگیریں چھوڑی, جائیدادیں چھوڑی اور بتایا لوگوں صحابہ کرام کے لیے جان, مال, عزت, اولاد, رشتے, ناتے, کائنات بعد میں ہے, محبت مصطفیٰ پہلے ہے. یا رسول اللہ, مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. اکشار یار, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. فاقتلو لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہوں, یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی پاک ازواج مطہرات ہوں, یا رسالت مآب علیہ السلام, خاندان نبوت کے وہ خاندان نبوت کے مہکتے پھول ہوں, مہکتی کلیاں ہوں, آل محمد ہوں یا اہل بیت محمد ہوں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ہر کی محبت ہم پر لازم ہے, ہر کا ادب ہم پر لازم ہے, ہر کا احترام ہم پر لازم ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ذات مصطفیٰ ہے. وجہ کیا ہے بولو؟ ذات مصطفیٰ ہے. حضور کی وجہ سے آپ کی ازواج قابل عزت ہیں, حضور کی وجہ سے آپ کے اصحاب قابل احترام ہیں, حضور کی وجہ سے آپ کی آل, آپ کے اہل بیت قابل احترام ہیں. آقا نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عزت کرنا یہ عزت رسول ہے. آقا پاک کے صحابہ کا ادب کرنا یہ ادب رسول ہے. آقا پاک کی اہل بیت کا ادب کرنا یہ ادب رسول ہے. ان کی محبت مصطفیٰ ہے, ان کی عزت مصطفیٰ ہے. جو صحابہ کرام کا ادب نہ کر پائے وہ کبھی بھی حضور کا ادب نہیں کر پاتا. جو حضور کی آل کا ادب نہ کر پائے وہ کبھی بھی حضور کا ادب نہیں کر پاتا. جو آقا پاک کی ازواج کا ادب نہ کر پائے وہ کبھی بھی حضور کا ادب نہیں کر پاتا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اور یا رچا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس کی, حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. اے اہل سنت والجماعت کہلانے والوں, اے فکر امام احمد رضا کانفرنس کے اندر کشاں کشاں آنے والوں, اے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں, تمہیں مبارک ہو. تمہارا دل وہ دل ہے, تمہارا سینہ وہ سینہ ہے جس میں کشادگی ہے, جس میں پھول ہیں, جس میں محبت ہے, جس میں عشق ہے. ہاں, خدا کی توحید کا پھریرا بھی ہمارے سینوں میں ہے, مصطفیٰ کی عزتوں کا جھنڈا بھی ہمارے سینوں میں ہے, اہل بیت کی محبت کی خوشبو بھی ہمارے سینوں میں ہے, صحابہ کا ادب بھی ہمارے سینوں میں ہے. یہ اللہ پاک نے اہل سنت کو اعزاز عطا فرمایا ہے. جنتی جنتی آئیے سامعین محترم, میں ایک لفظ اور آگے جا رہا ہوں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. میرے رسول تمہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں. میں نے وضاحت کی چند لفظوں میں, ویزکیکم میرے نبی تمہیں پاک فرماتے ہیں. میں نے وضاحت کی چند لفظوں میں. اب بات میں تھوڑی اور آگے لے کر کے جا رہا ہوں, توجہ پوری طرح مرکوز رکھنا. اللہ اکبر و کبیرہ.
सुनिएगा, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा, मेरे नबी तुम्हें किताब की तालीम देते हैं और तुम्हें हिकमत की तालीम देते हैं। तवज्जो देना मेरे भाइयों, क्योंकि कुरान पाक की वसाहत हो रही है, आयात मुक़स्सा की वसाहत हो रही है। शेर व शायरी हो, दौड़े टप्पे माइये हो, या वाक़यात हो या सुर हो, वो एक अलग बात है। तवज्जो हो या ना हो, इतना बड़ा मजमा हो और कुरान पाक के अल्फाज की वजाहत हो, तो तवज्जो को हाजिर रखना इंतहाई जरूरी है। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, मेरे रसूल तुम्हें किताब की तालीम देते हैं, वल हिक्मा, और हिकमत की तालीम देते हैं। अब सामिने मोहतरम थोड़ा सा जरा तवज्जो देना, पहले किताब का जिक्र हो चुका, यतलू अलैकुम आयातिना, यही अल्लाह का कुरान है। वयुअल्लिमुकुमुल किताब, ये किताब भी अल्लाह का कुरान है। एक आयत में 2 मरतबा एक चीज का तज़किरा फरमाया, वहां भी फरमाया किताब की बात, कुरान की बात, यहां भी फरमाया किताब की बात, कुरान की बात, लेकिन वहां का जिक्र और है, मकसद और है, मानी और है। यहां मकसद और मानी और है, वहां मकसद ये है यतलू अलैकुम आयातिना, अल्लाह का कुरान तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम तक पहुंचाते हैं, तुम्हें याद करवाते हैं, तुम्हें लिखवाते हैं। यहां फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल किताब, तुम्हें किताब की तालीम देते हैं, मानी बताते हैं, मफहूम बताते हैं, तशरीह बताते हैं, तफसीर बताते हैं, कुरान पाक की आयात की मुराद बताते हैं और कुरान पाक के अहकामात की वजाहत फरमाते हैं। गोया ये दोनों खसूसियात ज़ाते रसूल पाक अलैहिस्सलाम में है। कुरान पढ़ाते भी हैं, कुरान सुनाते भी हैं, कुरान याद कराते भी हैं, अता फरमाते भी हैं और कुरान की वसाहत भी फरमाते हैं, तालीम भी देते हैं। आगे फरमाया वल हिक्मा, मेरे रसूल तुम्हें हिकमत की तालीम भी देते हैं। अब ज्यादा वसाहतों में जाएं तो बात कहां पहुंच जाए, वसाहत में नहीं जाता। बस उलमा की पुख्ता राय क्या है, ये किताब क्या है और हिकमत क्या है, इसकी वसाहतें बड़ी हैं। और एक मेन वसाहत जो पेश करने जा रहा हूं वो ये है, किताब से मुराद अल्लाह का कुरान है कि हुजूर तुम्हें कुरान की तालीम देते हैं। वल हिक्मा, हिकमत से मुराद हुजूर की हदीस है कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम तुम्हें कुरान भी सिखाते हैं और हदीस की सिखाते हैं। कुरान के जरिए भी तुम्हारी रहनुमाई फरमाते हैं, अपनी जात के जरिए, इरशादात के जरिए भी तुम्हारी रहनुमाई फरमाते हैं। हिकमत से मुराद आका पाक अलैहिस्सलाम की अहदीस मुबारका है, सीरत मुस्तफ़ा है, आका पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा तवज्जो कीजिएगा, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम लबहाए मुबारक को जुम्बश देते हैं, आका पाक अलैहिस्सलाम कुछ इरशाद फरमाते हैं, सहाबे किराम लिखते हैं, आका पाक वजाहत करते हैं। अभी जो मैंने बोला ये अल्लाह का कलाम है, अभी जो मैंने बोला ये मेरी बात है, ये मेरी हदीस है। हदीस बात को हदीस कहते हैं। हदीस और शरई इस्तिलाह के अंदर आका पाक अलैहिस्सलाम के कौलो फेल को हदीस कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर फरमाते हैं ये किताब में लिखना है, ये कुरान में लिखना है, ये अल्लाह की बात है और ये मेरी बात है। लोगों, क्या कहीं पर आपने ये नजारा देखा होगा? बात अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह तकड़ा करके बोलना। मुझे लग रहा है आपकी बैटरी के 1-2 पॉइंट लूज हो रहे हैं, लिहाजा फिर चार्ज कर रहा हूं और फिर आगे जाते हैं। पहले सुभान अल्लाह बोलें, फिर बात मुकम्मल होने पे फिर बोलना। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, आपने क्या जमाने में कोई ऐसा अंदाज देखा है कि जबान एक हो, बोलने वाले 2 हो? आपने कहीं ये नजारा किया है जबान एक हो और बोलने वाले 2 हो? आपको कहीं पर ऐसा नजारा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो जबान मुस्तफ़ा है, अलैहि तहियत व सना है, वो मेरे आका पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक जबान है। हुजूर बोलते हैं तो भी उसी जबान से बोलते हैं, रब का कुरान बोलता है तो भी जबान मुस्तफ़ा से बोलता है।
वमा यंतिकु अनिल हवा, लोगों ये खुद कहाँ बोलते हैं, अपनी चाहत से कहाँ बोलते हैं, अपनी ख्वाहिश से कहाँ बोलते हैं। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, अरे जबान मुस्तफा की है, बोलता कुरान है, वही वही, ये तो वही से बोलते हैं, ये आका नबी करीम की जबान है। यहाँ पर मैं एक गुजारिश करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप हाजिर हैं, आपका दिमाग हाजिर है तो जरा सुभान अल्लाह बोलिए। दोस्तों, दुनिया में एक फिरका पाया जाता है, उस फिरके को कहते हैं अहले कुरान। अहले कुरान का मतलब ये है, उनका ये कहना है, असल में वो अहले कुरान नहीं है, मुनकिरीन हदीस है, यानी हुजूर की हदीस को नहीं मानते और कहते हैं जनाबे वाला सिर्फ हमारे लिए कुरान काफी है। उनका ये कहना है सिर्फ कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान पर अमल करो, और कुरान समझने के लिए हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जरूरत और कोई हाजत नहीं है। हमारे अहले सुन्नत के एक बुजुर्ग के सामने किसी ने इसी तरह तज़किरा किया और कहा जनाबे वाला ये हदीस मुबारका ये तो सहाबा ने जमा की है, सहाबा ने सुनी है, सहाबा ने इकट्ठी की है, सहाबा ने रिवायत की है, पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है, कौन सी सही है और कौन सी गैर सही है। हदीस पे कोई एतमाद नहीं किया जा सकता, लिहाजा बेहतर ये है कि हम कुरान पर अमल करें। तो बुजुर्गों ने जवाब दिया ये हदीसें तो सहाबा ने जमा की हैं, क्या कुरान लिखा लिखा आया है? अरे जान ले, कुरान भी तो हुजूर ने सहाबा को अता फरमाया है और सहाबा ने जमा करके उम्मत को अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। यानी माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा कर गए हो जनाब, इतनी जल्दी ट्रेंड हो गए। अल्लाह पाक सलामती अता फरमाए। जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से बोलिएगा। नहीं नहीं नहीं, मट्ठा नकीदा करो ना, सुर लाई करो, मेहरबानी करो ऊंचा करके सुभान अल्लाह। हाँ जनाबे वाला, तो ये हदीस मुस्तफ़ा भी सहाबे किराम की मेहनत है, ये अल्लाह की किताब भी सहाबे किराम की मेहनत है। और याद रखो लोगों, अगर सहाबा से एतमाद उठ जाए, ना हदीस पे एतमाद रहेगा, ना कुरान पे एतमाद रहेगा, ना रब के फरमान पे एतमाद रहेगा, क्योंकि कुरान को लिखने वाले तो सहाबा है और सहाबा ने लिखा। और कुरान कहता है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब यानी इसमें जो लिखा है उसमें कोई शक नहीं है। क्यों शक नहीं है? कि लिखने वालों में कोई शक नहीं है। हाँ हाँ, कुरान पर यकीन के लिए सहाबा और अहले बैत पर यकीन कामिल रखना इंतहाई लाजिम है, इंतहाई जरूरी है। फिर मेरा मौजू वही छिड़ जाएगा। आइए जनाबे वाला, ये फितना क्या कहता है, ये फिरका क्या कहता है? मुनकिरीन हदीस है, हदीस की जरूरत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह का कुरान है। हमारे उलमा ने बड़े 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 यहाँ पर एतराज उठाए, फरमाया अगर कुरान काफी है तो कुरान पाक से नमाजों की तादाद और नमाजों के औकात साबित करके दिखाओ, कुरान पाक से वुजू के अंदाज साबित करके दिखाओ, कुरान पाक से रोज़े के मसाइल निकाल के दिखाओ, कुरान पाक से रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें, नमाज में कैसे पढ़ें, ये निकाल करके दिखाओ, कुरान पाक से ज़कात के मुकम्मल मसाइल निकाल करके दिखाओ। एक मसला भी हल नहीं कर पाओगे, क्योंकि रब्बुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर नमाज का जिक्र किया है, वसाहत नहीं की है, रोज़े का जिक्र किया है, तफसीली मसाइल बयान नहीं फरमाए हैं, हज का जिक्र किया है, तफसीली मसाइल बयान नहीं फरमाए हैं। कुरान पाक ज़कात का हुक्म देता है, तफसील नहीं बताता, रोज़े का हुक्म देता है, तफसील नहीं बताता, नमाज का हुक्म देता है, तफसील नहीं बताता। मौला मसला क्या है? तेरे कुरान के अंदर नमाज का हुक्म तो है, तफसील नहीं है, रोज़े का हुक्म तो है, तफसील नहीं है, हज का हुक्म तो है, तफसील नहीं है। फरमाया अगर तफसीलें भी कुरान में बता दूं तो लोग दरे मुस्तफ़ा से मुंह मोड़ लेंगे और कहेंगे कुरान काफ़ी है, कुरान की आयतें काफ़ी है, कुरान का सबक काफ़ी है, कुरान की तालीम काफ़ी है, लिहाजा हम हुक्म देंगे, हम हुक्म देंगे, हम जिक्र करेंगे, तफसील नहीं बताएंगे। मौला क्यों? फरमाया नमाज का हुक्म कुरान में होगा, तफसील के लिए दरे मुस्तफ़ा पे जाना होगा। हाँ, हज का हुक्म कुरान में होगा, तफसील के लिए दरे मुस्तफ़ा पे जाना होगा। लिहाजा वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, रब ने बता दिया है दीन सीखने के लिए रब का कुरान सीखना भी जरूरी है, मुस्तफ़ा का फरमान सीखना भी जरूरी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जो नारा मरेंदा भी है जवाब रेओ चा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا، ضمناً میں ایک گزارش کرنے جا رہا ہوں، چونکہ ابھی ایک آیت مبارکہ کا ایک جملہ باقی ہے، میں وہ مکمل کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، لیکن وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اس کے ضمن میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن پاک بھی سکھاتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے معنی، مفاہیم، مطالب اور مراد اور قرآن پاک کی تفسیر اور وضاحتیں سب کچھ حضور نبی کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ والحکمہ، اور حضور اپنی مبارک زبان سے احادیث مبارکہ، اپنا قول، اپنا فعل محبوب مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز، اطوار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے حضور کی مقدس ذات میں بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کا صرف قول پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے فعل پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اس حد تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ کوئی کام آقا پاک علیہ السلام کے سامنے ہوا اور آقا نے پسند فرمایا، منع نہیں فرمایا، اس کو بھی سنت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس قدر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب ذوالجلال نے وسعت رکھی ہے۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ توجہ طلب ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو قرآن بھی سکھایا ہے، حدیث بھی سکھائی ہے۔ صحابہ کرام نے وہ خزانہ سینوں میں پنہا کیا ہے، آگے پڑھایا ہے، آگے سمجھایا ہے، آگے سکھایا ہے۔ جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے ان کو تابعی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ایمان کے ساتھ جنہوں نے دیکھا ہے تابعین کہا جاتا ہے۔ تابعین نے صحابہ کرام سے لیا، سیکھا اور پھر آگے سکھایا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے، ایک کڑی ہے۔ 1400 سالوں سے قرآن کی تعلیم بھی عام ہے، حدیث کی تعلیم بھی عام ہے۔ 1400 سالوں میں قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، لوگوں سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ ایک سلسلہ ہے، نہ کہیں پر قرآن کی تعلیم کا تسلسل ٹوٹا ہے، نہ کہیں پر قرآن مقدس کی تعلیمات کو بکھرنے دیا گیا ہے، نہ حضور آقا پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو بکھرنے دیا گیا ہے اور امت کو حدیث مصطفیٰ سے ٹوٹنے دیا گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس میں کمال کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، یہ علماء ہیں، اس ملت کے علماء ربانی جین ہیں، علماء حقہ ہیں، جن کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو قوم کی اصلاح کے لیے کام کیا ہے، ہدایت کے لیے کام کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے جو حضور نے کام کیا ہے، صحابہ کرام نے کام کیا ہے، اس امت کے علماء نے وہ پیڑا اٹھایا ہے، وہ ذمہ اٹھایا ہے۔ یہی وجہ ہے آج تک علماء قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، حدیث سے جڑے ہوئے ہیں۔ شیخ القرآن کون کہلاتا ہے؟ جو قرآن مقدس کے علوم پر ماہر ہو جائے اس کو شیخ التفسیر کہا جاتا ہے یا شیخ القرآن کہا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث کسے کہا جاتا ہے؟ جو علم حدیث کے فن پر مہارت رکھتا ہے اور فن حدیث میں کمال درجہ پا جاتا ہے، اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حدیث پر پہرے دیے ہیں، حدیث مبارکہ کے مفہوم پر پہرے دیے ہیں، شروحات پر پہرے دیے ہیں۔ یاد رکھو جتنا اسلام پر لکھا گیا ہے اور کسی مذہب پر لکھا نہیں گیا۔ سنو لوگو، اسلام کے کتب خانے اس وقت بھی دنیا کے اندر سب سے بڑے کتب خانے، سب سے بڑی لائبریریز اسلام کی ہیں، اسلامی لائبریریز سب سے بڑی ہیں۔ ملک کے پاکستان کے اندر بھی ایسی لائبریریاں موجود ہیں جن میں 10 لاکھ تک دینی کتابیں موجود ہیں۔ یہ لاکھوں کتابیں لکھنے والے کون ہیں؟ یہ علماء ربانی جین ہیں۔ ایک تفسیر نہیں، 2 تفسیریں نہیں، 3 تفسیریں نہیں، ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ علماء حقہ ہیں۔ حضور کی حدیث مبارکہ کی ہزاروں کتابیں ہیں، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ پھر تفاسیر
ایک ایک تفسیر کی جلدیں 10 جلدیں 50 جلدیں 100 جلدیں، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ پھر حدیث کی شروحات 10 جلدیں 20 جلدیں 100 جلدیں، یہ لکھنے والے کون ہیں؟ یہ علماء حق کا ہیں۔ عربی میں دین پر کام ہوا ہے، فارسی میں دین پر کام ہوا ہے، انگلش میں دین پر کام ہوا ہے، اردو میں دین پر کام ہوا ہے، پشتو میں، سندھی میں، ہندی میں، سرائکی میں، دنیا کی ہر زبان میں جو بھی زبان لاؤگے، چاہے فرانسیسی ہے، چاہے فارسی ہے، یا چاہے انگلش ہے، یا چاہے جاپانیز ہے، یا چاہے چائنیز ہے، دنیا کی ہر زبان میں دین پر لکھا گیا ہے۔ یہ کون ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے دین کو ٹوٹنے نہیں دیا، بکھرنے نہیں دیا، مٹنے نہیں دیا، جنہوں نے دین مصطفیٰ پہ پردے نہیں آنے دیے، خلاف نہیں آنے دی، گرد نہیں آنے دی؟ یہ کون ہیں جو ہلاکوں سے بھی ٹکرائے ہیں، جان کی بازیاں لگائی ہیں، دین کا تحفظ کیا ہے؟ یہ کون ہیں جو چنگیز خان سے بھی لڑ گئے، دین مصطفیٰ کا تحفظ کیا ہے؟ یہ کون ہیں جو وقت کے ظالم جابر حکمران، چاہے اکبر بادشاہ ہو، چاہے جہانگیر ہو، چاہے دین اکبری کی جو ہے وہ باز گشت ہو، یہ جھکے نہیں ہیں، یہ مٹے نہیں ہیں، انہوں نے سر نگو نہیں ہوئے، اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اور جنہوں نے قلم دوات اور روشنائی سے دین پر، قرآن پر، حدیث پر لاکھوں کروڑوں صفحات لکھ کر دین کی خدمت کی ہے۔ لوگوں کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سڑتے سورج کو دیکھے انکار کرے، یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ ہاں، جو خوشبو سونگے انکار کرے، یہ اس کے ناک کا قصور ہے۔ جو روشنیاں دیکھے باکیں بند کر لے، یہ آنکھوں کا قصور ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، واللہ اللہ کی عزت کی قسم ماننا پڑے گا۔ ان 1400 سالوں میں یہ علماء ہیں، یہ حدیث پڑھنے والے ہیں، یہ تفسیر پڑھنے والے ہیں، یہ مدارس چلانے والے ہیں، یہ محدثین اور مصنفین ہیں، جنہوں نے دین کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جانوں پہ کھیل گئے ہیں، دین مصطفیٰ کا تحفظ آج بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کی قدر کے حوالے سے میں نے یہ چند جملے بولے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے علماء کا ہم پر کس قدر احسان ہے۔ اور جی خود دین پڑھو، خود سمجھو۔ کہاں سے پڑھو گے میرے بھائی؟ اور یہ اردو کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ اردو کتابیں لکھنے والے کون ہیں؟ یہ بھی تو علماء ہیں نا۔ اور یہ اردو میں دین لکھا کس نے ہے؟ جو صرف نحو عربی لغت کے ماہر تھے، انہوں نے دین کو عربی سے کنورٹ کر کے اردو میں تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تھوڑا ووکل زیادہ کرائے، کم تھی گیا شاید بجلی دے وولٹیج دا مسئلہ۔ دوستو، یہ علماء ہی نے تو عربی سے اردو میں ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ ان علماء کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، کلمہ زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر اگر ایک چھوٹا بچہ یا بچی توتلی زبان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ بھی علماء حقہ کا فیضان ہمارے گھر میں روشنیاں دکھا رہا ہے۔ یہ علماء کرام کا احسان ہے اس امت پر۔ میرے بھائیوں، آپ نے کبھی اندازہ کیا دینی مدارس اور دینی علماء کس مشکلات سے گزر کر یہ دین کا کام کر رہے ہیں؟ ایک درس بنانا، جگہ خریدنا، تعمیر کرنا، پھر وہاں بچوں کو بٹھانا، پھر پڑھانا، راشن کھانے کے انتظامات کرنا، بجلی کے بل خود پے کرنا، لکڑ گیس کے خرچے خود اٹھانا، اور جناب والا اساتذہ کرام کی تنخواہوں کو پورا کرنا، اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لاڈ اٹھانا، اور ان کے گھر سے ان کے ماں باپ کے بھی لاڈ اٹھانا اور ان کی باتیں سننا۔ آپ نہیں جانتے شاید ایک دین کا درس چلانا اس دور کے اندر کتنا مشکل ہے، کتنا تعاون ہے۔ کیا حکومتی تعاون حاصل ہے؟ دینی مدارس کو آپ دیکھ چکے ہیں، ہر سال جون میں بجٹ دیا جاتا ہے کسی ایک مسجد کے لیے یا درس کے لیے
لیے 0.000% جو ہے وہ دیا جاتا ہے بجٹ. نہ سرکاری سرپرستی ہے نہ جناب والا عوامی طور پر کوئی فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ سرپرستی ہے. ایک مدرس کی تنخواہ کتنی ہے بتاؤ؟ 10,000 میں 15,000 میں 20,000 کے اندر کون گھر کا نظام چلا سکتا ہے؟ ایک امام مسجد کا وظیفہ کتنا ہے بتاؤ؟ 10 12 15 20,000 میں کون اپنے گھر کا نظام چلا سکتا ہے؟ یہ عوامی رویہ ہے, یہ ہمارے مساجد کمیٹیوں کے رویے ہیں, یہ عوام کا علماء کے ساتھ رویہ ہے. دوستان گرامی یہ ہمارے رویے ہیں. ہم علماء کے ساتھ, ہم مدارس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اگر دنیاوی محفل سجانی ہو, ہم نے گویوں کو یا اور کچھ خرافات بپا کرنی ہو, ہم لاکھوں روپے ہم نٹموں پر اور گویوں پر لٹانے کے لیے تیار ہیں. لیکن مدارس دینیہ کو ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم 10واں 20واں عشر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم مدارس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر دنیاوی معاملات میں خرچ کرنا پڑ جائے ہم دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ پیسے والا ہے, پیسے کا دکھاوا کرتے ہیں. لیکن مدارس کے لیے ہمارا تعاون کتنا ہے؟ 0% ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا ہمارا رویہ کیا ہے علماء کے ساتھ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہم نے اماموں کی کتنی عزت دی ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہم ایک شیخ الحدیث کو اور ایک صدر مدرس کو کتنی تنخواہ پے کر رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں ان لوگوں نے روکھی سوکھی کھائی ہے, یہ پھٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے ہر آنے والے مشکل وقت کا سامنا کیا ہے. ایسے وقت بھی آتے ہیں مدارس کو سیل کر دیا جاتا ہے, ایسی آندھیاں بھی آتی ہیں علماء کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. ایسے وقت بھی آتے ہیں علماء کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ جاتی ہیں. ایسا وقت بھی آتا ہے کبھی قادیانیت کے فتنوں کے سامنے آرائے کلمت الحق بلند کرنے کی وجہ سے ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے, مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن یہ علماء حقہ نے قسم اٹھائی ہے ہم رسول خدا کے دین کے وارث ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور مصطفیٰ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کانٹوں پہ چلتے رہے ہیں, حق بات کا اعلان کرتے رہے ہیں, پتھر کھاتے رہے ہیں. میرے آقا پاک حق بات کا اعلان کرتے رہے ہیں, طائف کی وادیوں میں ظلم سہتے رہے ہیں. میرے آقا پاک علیہ السلام حق بات کا اعلان کرتے رہے ہیں, وطن چھوڑ دیا ہے, حق بات کا اعلان نہیں چھوڑا ہے. کربلا میں میرے آقا پاک نے پوری آل اولاد اللہ کے سپرد کر دی ہے. ہاں وہ بھانجے وہ بھتیجے امام علی مقام کے لخت جگر کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے. جان دینا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن یوں بیاں کرتا ہے سنی داستان اہل بیت. کربلا کی ریت پر سب کچھ قربان کیا ہے اور ماڈل دیا ہے, نمونہ دیا ہے کہ لوگوں اے علماء حق کا آپ میں جرت ہونی چاہیے, آپ میں ہمت ہونی چاہیے, آپ میں دین کا درد ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے آج ایک مسلح پہ کھڑا ساتا حافظ قرآن ہو یا محراب ہو منبر پہ جلوہ فگن تھاڑے مارتا اور شیر کی طرح للکارتا, کوئی خطیب اسلام ہو یا لبیک کے نعرے لگاتا, کوئی مصطفیٰ کا نوکر ہو یا تاج تارے ختم نبوت میں ہاتھ لہراتا, کوئی مصطفیٰ کا نوکر ہو یا کسی درس گاہ کی مسند پہ بیٹھ کر درس حدیث یا درس قرآن دیتا, کوئی مدرس ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مفتی ہو. الحمدللہ ہمارے بچے جوان اور بزرگ ہر عالم دین کے اندر یہ شوق ہے, کٹنا جانتے ہیں, مرنا جانتے ہیں, لٹنا جانتے ہیں, کائنات قربان کرنا جانتے ہیں. ہم نے دین کا سودا کرنا نہیں سیکھا, ہم نے مصطفیٰ کے دین کو بیچنا نہیں سیکھا. ہاں اہل سنت کا شعار ہے, اہل سنت کی پہچان ہے, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نعرہ تھا کھڑا لاؤ چاہ یا رسول اللہ لبیک, یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
دین آیا 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 غازی تیرے خون سے انقلاب آیا غازی تیرے خون سے ایک گل میں تھانوں دساں چاہ اے نہ سمجھائے بھئی تقریر تا اے تھیندی پئی ہے شاید شاہ صاحب کو نہ ہون یا سانو ٹھگی ویلائی بیٹھے ہون شاہ صاحب آئے ہوئے ٹھیک ہے نا سال بعد جو ایرا ودا پروگرام کریں دے ہو تا پروگرام تا تکڑا ہونا چاہیے نا شاہ صاحب آئے ہوئے اور انشاءاللہ انہاں دا بھی خطاب اپنا پورا خطاب ہو سی ٹھیک ہو گیا نا اس واسطے تسلی نال انہاں دا آونے تے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو نو ٹھپ سٹے سا ولیٹ سٹے سا اجاں تو میں بیٹھا مزے مزے نال جلے تشریف گھنا سن وقت میں 2 منٹ لاونے انشاءاللہ تعالیٰ سارا موضوع کلوز کرے سجا سبحان اللہ ذرا سجے کھبے اگلے پچھلے چنگا تکڑا تکڑا میرے بھائیوں میں نے کیوں بات کی ہے میں نے علماء کے حوالے سے ائمہ مساجد کے حوالے سے بات کیوں کی ہے پہلی بات یہ ہے یہ ہمارے محسن ہیں یہ ہمارے کیا ہیں بولو اور اونچا بولو کیا ہیں ہم قرآن بھی نہ پڑھے ہوتے اگر علماء کا سایہ نہ ہوتا ہمیں کلمہ نہ آتا ہمیں پاکی پلیدی کے مسائل کا پتہ نہ ہوتا اگر علماء کا ہم پر سایہ نہ ہوتا یہ مدارس نہ ہوتے ہماری مسجدوں کے مصلے کون سنبھالتے محراب پہ بیٹھ کر حضور کے دین کی باتیں کون کرتے ختم نبوت پہ پہرے کون دیتے ناموس رسالت کے جھنڈے کون لہراتے لہذا یہ محسن ہیں ہمارے عقائد کے رکھوالے ہیں ہمارے ایمان کے رکھوالے ہیں ہمارے اعمال کے رکھوالے ہیں ہماری نسلوں کے ایمان کے ضامن ہیں یہ علماء ان کی قدر کرو میرے بھائیوں ان کی عزت کرو خدا کے لیے ان کی عزت کرو ان کی قدر کرو ان کا جو حق ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اللہ نے ان کو کیا شان دی ہے ابھی عالم بنتا نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے یہ گھر سے چلتا ہے اللہ کے نورانی ملائکہ اللہ کے دین سیکھنے والے کے قدموں میں پاؤں پر بچھا دیتے ہیں اللہ کے فرشتے نوری پر بچھاتے ہیں جو دین کی طلب میں نکلتے ہیں ارے علم دین سیکھنے والے کے لیے سکھانے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں خدا کی مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے لوگوں یہ علماء دین یہ زمین کے لیے ڈھال ہیں جب تک دنیا میں علماء موجود رہیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت کی نشانی ہے علم اٹھا لیا جائے گا بات سمجھ رہے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا علم اٹھانے سے مراد کیا ہے دنیا میں عالم نہیں رہیں گے جب علماء اٹھ جائیں گے پھر قیامت آ جائے گی ان علماء کی وجہ سے عذاب ٹلے ہوئے ہیں یہ علماء زمین والوں کے لیے امان ہیں زمین والوں کے لیے ڈھال ہیں ان کی قدر کرو جن علاقوں میں عالم نہیں ہیں وہاں نسلیں بگڑ گئی ہیں جہاں قرآن کے حافظ نہیں ہیں وہاں قومیں جاہل ہو گئی ہیں نماز نہیں آتی حلال حرام کا پتہ نہیں ہے رشتوں کے تقدس کا پتہ نہیں ہے جہالت ہے کفر سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں وہ خطے جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن وہاں عالم نہیں ہے وہاں مسجد نہیں ہے وہاں درسگاہ نہیں ہے لوگوں آج جتنا شعور ہمارے اندر علم کا ہے اسلام کا ہے ایمان کا ہے قرآن کا ہے عشق مصطفیٰ کا ہے ماننا پڑے گا یہ علماء حقہ کا فیضان نظر آ رہا ہے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد مرحبا ملتار کی آمد توڑا کی آمد تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ سامعین محترم دوستو آیت کریمہ کا ایک جملہ باقی ہے میں وہ تلاوت کر رہا ہوں اور اس کی پھر وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا بیٹھے ہو جاگ دے پے ہو کو پریشانی کو تھکے ہو تو پانی شانی پی گنو ٹھیک بیٹھے ہو ورے کا تکڑا کر کے ہاتھ چاہ کے آکو سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ اب اگلا جملہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
اور تمہیں حضور وہ سکھاتے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جو تم نہیں جانتے تھے حضور تمہیں وہ بتاتے ہیں۔ علماء نے یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کی، وضاحت لمبی ہے، میں لفظ تھوڑے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن یہ بھی تو ہم نہیں جانتے تھے، حضور نے پڑھایا، پھر قرآن اور حدیث کی تعلیم یہ بھی ہم نہیں جانتے تھے، حضور نے سکھایا۔ اب پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے حضور تمہیں وہ پڑھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو پہلوں کی خبریں ہیں، جو بات کی خبریں ہیں، جو غیب کی خبریں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں کہ اے لوگو تم غیب نہیں جانتے، میرے رسول تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں، تمہیں نہیں پتا حضور تمہیں وہ پتے کی بات بتاتے ہیں، تمہیں نہیں علم حضور تمہیں وہ علم کی باتیں بتاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد حضور نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، اللہ کریم اس کا اعلان کر رہا ہے۔ لوگوں سنیے گا، غور سے سنیے گا، لیکن پہلے سننے کے لیے تیار ہوئیے گا، ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے گا۔ نماز فجر آقا پاک علیہ السلام میں اپنے مبارک حجرہ سے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، نماز فجر پڑھائی، منبر پہ جلوہ گر ہوئے، آقا پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر پڑھائی، منبر پہ آئے، خطبہ جاری، عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھائی، منبر پہ آئے، پھر خطبہ جاری، مغرب کا وقت ہو گیا۔ اے صحابہ کرام، صبح سے حضور نے خطبہ شروع کیا، آقا پاک نے نماز مغرب تک خطبہ فرمایا، کیا سنایا؟ آپ نے کیا سنا؟ کیا بتایا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ فرمایا جب سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تب سے حضور نے خبریں دینا شروع کی، دن گزرتا گیا حضور بتاتے گئے، دن گزرتا گیا حضور بتاتے گئے، دن گزرتا گیا حضور بتاتے گئے، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو گئی، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ حضور نے ایک دن میں کھڑے کھڑے جو ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا، یہ بخاری شریف ہے، میں کوئی عام بات نہیں کر رہا، جو ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا، ایک ایک جنتی کا نام مصطفیٰ نے بتا دیا، ایک ایک جہنمی کا نام مصطفیٰ نے بتا دیا۔ یہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ہیں جو وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ آئیے میں مدعا کی طرف آتا ہوں اور اپنی گفتگو کا لب لباب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اتنے پرے بھی ہے، میں نے کتنے رسیسی اور میں نے عنایت فرماؤ چاہ سامعین محترم ذرا توجہ کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب یہ آیت مقدسہ ختم اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ میرا رب حضور کی آمد کا اعلان کر کے، احسان جتلا کے، آپ کی شان بیان کر کے اب بتا رہا ہے حضور آئے ہیں، کلمہ دیا ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے، اب رب سے ملایا ہے، رب کا ذکر بھی کیا کرو، رب کا شکر بھی کیا کرو۔ شکر تو نعمت پر ہوتا ہے، انعام پر ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرو۔ مولا کس نعمت پر شکر کریں؟ فرمایا کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا، میں نے رسول دیا ہے، تمہارا حق بنتا ہے تم میرا شکر کرو، تم
तुम्हारा हक बनता है तुम शुक्राना अदा करो कि तुम तो काफिर होते अगर हुजूर की जलवा गरी ना होती, तुम तो बेईमान होते अगर नबी पाक की आमद ना होती, तुम तो जाहिल होते अगर हुजूर का तुम्हें आसरा ना होता, अगर महबूब का मीलाद ना होता, आका पाक की आमद ना होती, तुम कहां होते। ए इस अलीम शान मीलाद पार्क के अंदर बैठकर आका पाक के मीलाद का जिक्र सुनने वालों, याद रखो अगर आका पाक का मीलाद ना होता, आज किसी बुत के सामने बैठे होते, आग के सामने आसन मारे बैठे होते, गैरुल्लाह को सजदे कर रहे होते, किसी लक्कड़ और पत्थर की पूजा कर रहे होते। आज ये ईमान है, ये इरफान है, ये कलाम है, ये कलमा है, ये आज हमारे सीनों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ये सारी बहार मीलाद मुस्तफ़ा की बहार है, ये हुजूर की आमद है। इसलिए जब रबीउल अव्वल का माह मुकद्दस आता है, बाजार सज जाते हैं, चेहरों पे नूर आ जाता है, गली गली कूचा कूचा, करिया करिया, घर घर, मस्जिद मस्जिद, नगर नगर, डगर डगर आका पाक के जिक्र की महफिल होती है। 12 रबीउल अव्वल को पूरी कायनात सज जाती है, गलियां सज जाती हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। हाँ हाँ, ये क्यों करते हो हम बताएंगे, हम क्यों करते हैं, लेकिन तफसील ज्यादा है। लेकिन एक जुमला कहना मैं जरूरी समझता हूं, ये क्यों करते हैं। पूरा साल गुस्ताखी वालों ने गुस्ताखियां की, खाके वालों ने खाके बनाए, फिल्में वालों ने फिल्में बनाई, हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिरों ने खत्म नबूवत पे डाके डाले, नामूस रिसालत के दुश्मनों ने आका पाक की नामूस पे हमले किए। क्यों? वो हमें तोड़ना चाहते हैं। हर गुस्ताख चाहता है ये उम्मत टूट जाए, गुम्बद खदरा से रिश्ता छूट जाए, नबी के दर से ये बिखर जाए, क्योंकि हमारी कुव्वत, हमारी कुल कायनात, हमारी सारी एनर्जी, सारी ताकत गुम्बद खदरा है, गुम्बद खदरा है। जब तक ये उम्मत नबी पाक के गुम्बद खदरा से जुड़ी हुई है, हम पावरफुल हैं। एटम बम में वो ताकत नहीं है, मिसाइलों में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह ने इसके मुस्तफा में ताकत रखी है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, जहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। लिहाजा वो ये ताकत छीनना चाहते हैं, हमसे जोरो बाजू ले लेना चाहते हैं। ये फाका कश के मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, ये नहीं मरेगा, ये टैंकों से नहीं मरेगा, ये मिसाइलों से नहीं मरेगा, ये बमों से नहीं मरेगा, ये मईशत के मारने से नहीं मरेगा। इसके दिल को खोखला कर दो, इसके रसूल की शम्मा बुझा दो, नबी की मोहब्बत छीन लो, ये खोखला हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। वो यही चाहते हैं, तभी तो खाके बनाए, फिल्में बनाए। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया सज गई। अमेरिका के मुसलमानों ने भी मीलाद का जुलूस निकाला, बरतानिया के मुसलमानों ने भी मीलाद का जुलूस निकाला, फ्रांस के मुसलमानों ने भी हुजूर का मीलाद मनाया, डेनमार्क के मुसलमानों ने भी मीलाद मनाया। क्या मिस्र, क्या शाम, क्या लुबनान और क्या अरब अमारात, क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या तुर्की, सारी दुनिया सज गई। ये पैगाम जाता है 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक के गुस्ताखों को पैगाम जाता है। गुस्ताखों, फिल्में बनाने वालों, खाके बनाने वालों, इस उम्मत को तोड़ने के लिए हजारों लाखों हथकंडे करने वालों, तुमने हमें तोड़ना चाहा है, तोड़ नहीं सके हो। हमें बखेरना चाहा है, बखेर नहीं सके हो। तुमने हमारी कुव्वत को सल्ब करना चाहा है, नहीं। देख लो 12 रबीउल अव्वल को जब दीवाने निकले तो पहले से ज्यादा दीवानगी नजर आई, पहले से ज्यादा चौपन नजर आया, पहले से बड़े जुलूस नजर आए। ये पैगाम जाता है दुनिया के गुस्ताखों को, देख लो मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लोगों, ये मीलाद है जो हमें बिखरने नहीं देता, जो टूटने नहीं देता। ये शियारे इस्लाम है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, जिक्र उनका सुनाते, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये मीलाद हमारी पहचान है, ये इसके मुस्तफा की पहचान है जो नबी पाक को अपनी जानों से बढ़ के चाहते हैं। ये उनकी अलामत है जो हुजूर की नामूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए जानों के नजराने देते हैं। ये उस कौम की पहचान है जिन्होंने हुजूर के नाम पर अपनी नस्लें कुर्बान करने की कसमें खाई हैं। ये उनकी पहचान है।
ہماری سانسیں بکھر سکتی ہیں، خون کے قطرے نکل سکتے ہیں، ہماری جانیں جا سکتی ہیں، خدا کی قسم ہے میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ لوگوں پیغام ہے محبت مصطفیٰ کا، سینوں میں بسا لو عشق مصطفیٰ کو، رگوں میں بسا لو محبت مصطفیٰ کو، جینا مرنا اوڑھنا بچھونا بنا لو عشق مصطفیٰ کو، ہماری رگوں سے نبی کی محبت کی خوشبو آئے، ہماری نسلوں نے عشق رسول کی گھٹی آگے وراثت میں جانی چاہیے۔ لوگوں نسلوں کو بتا دو ہمارا سب کچھ گنبد خضرا ہے، کل کائنات محبت رسول ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول اور ہاتھ جو اٹھا دو سبحان اللہ تو بول دو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ چمن دہر میں نشار پہ بات ختم کر کے مائک رکھ دوں گا، لیکن داد بعد میں دیں گے، کیسے دیں گے وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، تقریر ختم ہو جائے، آپ کی داد ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبشام آدھا اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے رہے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔